بسم الله الرحمن الرحيم ثم رددناه اسفل سافلین، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو خوبصورت شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، بہت خوبصورت شکل و صورت تھی۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا ہے۔ تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کرنے کے بعد اسے بڑھاپے کی طرف پھیر دیا، اسے آخری عمر کی طرف پھیر دیا، اور اس وقت بدن کمزور، اعضاء ناکارہ اور عقل ناقص اور پشت خم ہو جاتی ہے اور بال سفید ہو جاتے ہیں، جلد میں جھریاں آ جاتی ہیں، اور وہ اپنی ضروریات انجام دینے میں بھی دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے اور مجبور ہو جاتا ہے۔ انسان کو اچھی خوبصورت شکل و صورت میں پیدا کرنے کے بعد پھر ہم نے اسے نیچے سے نیچے کی طرف ہم نے پھیر دیا، یعنی خوبصورت اس نے صورت بنا کر پھر جوانی دے کر جوانی کے بعد ہم نے بڑھاپے کی طرف پھیر دیا۔ دوسرا معنی اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ جب اس نے اچھی شکل و صورت کی شکر گزاری نہ کی، ہم نے تو خوبصورت شکل و صورت دی تھی، جب اس نے اپنی خوبصورت شکل و صورت پر شکر گزاری نہ کی اور اللہ کی نافرمانی پر جمع رہا اور ایمان نہ لایا، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ ہم نے جہنم کے سب سے نچلے درکات کی طرف اس کا ٹھکانہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، بولنے کی طاقت دی، جناب عقل و شعور دیا، فہم و فراست دی، سمجھنے کی قوت عطا فرمائی ہے، اور جانوروں کی طرح نہیں، پرندوں کی طرح نہیں، رینگنے والے جانوروں کی طرح نہیں، بلکہ انسان کو ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو انسان بھی سمجھے کہ جس رب نے اتنی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، میں رب کا شکر ادا کروں۔ تو فرمایا بندے نے شکر ادا نہ کیا اور وہ کفر پر اڑا رہا، ایمان بھی نہ لایا اور نافرمانی بھی کرتا رہا، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ اچھی شکل و صورت والے کو بھی جہنم کے درکات کی طرف پھیر دیا ہے۔ تو اس سے تین باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر کمر بستہ ہونے کے لیے بڑھاپے کو منتخب کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے، کیونکہ بڑھاپے میں عبادت کے لیے اعضاء میں وہ طاقت نہیں رہتی جو جوانی میں ہوتی ہے۔ بندہ خیال کرتا ہے یار ابھی تو ہم جوان ہیں، بوڑھے ہو جائیں گے پھر نمازیں پڑھیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے پھر روزے رکھ لیں گے، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو دیوانگی ہے۔ کیا آپ نے جوانوں کے جنازے نہیں پڑھے؟ کیا آپ نے جوانوں کو کندھوں پہ نہیں اٹھایا؟ کیا موت تو نہ جوان کا انتظار کرتی ہے اور نہ بڑھاپے کا انتظار کرتی ہے؟ تو یہ بے عقلی ہے کہ جو بندہ جوانی میں عبادت نہ کرے اور کہے میں جب ریٹائر ہو جاؤں گا تو پھر مسجد میں بیٹھا رہوں گا، جب میری ڈیوٹی سے میں فارغ ہو جاؤں گا، ریٹائرمنٹ آ رہی ہوگی، اخراجات پورے ہو رہے ہوں گے، پھر میں مسجد میں بیٹھ جاؤں گا، پھر اللہ اللہ کروں گا، عبادت کروں گا، تو یہ بے وقوفی ہے۔ کیونکہ جو اعضاء جوانی میں جو طاقت ہے ان کے اندر بڑھاپے میں وہ طاقت نہیں ہے، تو عبادت بھی جوانی کی ہی بہت افضل ہے کہ اس وقت ہمت بھی ہوتی ہے، اس وقت اعضاء بھی جناب طاقتور ہوتے ہیں، اس وقت جذبات بھی ہوتے ہیں۔ تو جس طرح جوانی میں انسان باقی بہت سارے کام کر سکتا ہے، تو عبادت کی لذت بھی جوانی میں اس کے لیے بہتر ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانی شکل و صورت کی جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کا شکر کرتے ہوئے ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا چاہیے، ہم سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہم سے کبھی نہ ہو۔ اور تیسری بات، پیدائش کے بعد طاقت اور قوت دینا اور اس کے بعد کمزوری کی طرف لوٹا دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو ذات اس چیز پر قادر ہے کہ وہ ہماری موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، کہ جو بندہ رب العالمین نے کمزور اعضاء کو طاقتور بنا دیا، بچے تھے پھر جوان کر دیا، پھر جوانی سے بڑھاپے میں رب العالمین نے پھیر دیا، تو جو رب یہ طاقت رکھتا ہے وہ رب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مقام پر ارشاد فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو خلقت و بناوٹ میں ہم اسے الٹا پھیر دیتے ہیں، تو کیا وہ نہیں سمجھتے؟ یہ بھی لمبی عمر ہے، بچپنا تھا اس وقت بھی تو عقل ناقص تھی، بچپنا تھا اس وقت بھی تو اعضاء کمزور تھے، پھر جوان ہو گیا، عقل بھی پوری ہو گئی، طاقتور بھی ہو گیا، اور پھر جب بڑھاپے کی طرف پھیرا گیا تو پھر اعضاء کمزور ہو گئے، پھر وہ عقل ناقص ہو گئی۔ تو فرمایا یہ رب العالمین عمر بڑھاتا ہے، تو فرمایا کیا یہ لوگ عقل نہیں رکھتے، یہ نہیں سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو؟ اللہ اکبر۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے بے انتہا ثواب، اگرچہ بڑھاپے کی کمزوری کے باعث وہ جوانی کی طرح کثیر عبادات نہ کر سکے اور ان کے عمل کم ہو جائیں، لیکن اللہ کے کرم سے ان بوڑھوں کو بھی وہی اجر ملے گا جس طرح وہ جوانی میں عبادت کیا کرتے تھے، ان کو اجر ملا کرتا تھا۔ تو بوڑھے بھی یہ نہ سمجھیں کہ جناب اب تو ہم بوڑھے ہو گئے، اب تو ہم نکارہ ہو گئے، اب تو ہم بیکار ہو گئے، اب تو ہمارے جناب اعضاء نہیں کام کرتے، اب ہم عبادت کیسے کریں، اب ہم سجدے کیسے کریں، اب ہم نمازیں کیسے پڑھیں، اب ہم جناب اللہ کی عبادت کیسے کریں، اب تو ہمارے اعضاء کام نہیں کرتے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اگر وہی لوگ جس طرح جوانی میں عبادت کرتے تھے ان کو اجر ملتا تھا، اب ان کے اعضاء کمزور ہو گئے، وہ آئیں تو صحیح، ان کو ثواب جوانوں والا ملے گا، اجر ان کو جوانی کی عمر والا ملے گا، سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کے کرم سے اجر وہی ملے گا جو جوانی اور قوت کے زمانے میں عمل کرنے سے ملتا تھا، اور ان کے اتنے ہی عمل لکھے جائیں گے جتنے جوانی میں لکھے جاتے تھے، اور جہنم کے سب سے نچلے درکات میں ان کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ دو ہی طبقے ہیں نا، جنتی طبقہ اور جہنمی طبقہ۔ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ظاہر جہنم میں جائیں گے، اور اللہ کی فرما برداری کریں گے چاہے وہ جوان ہوں چاہے وہ بوڑھے ہوں تو ظاہر اللہ تعالیٰ نے جنت انہی کے لیے بنائی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ایک حدیث پاک میں بھی بیان کیا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمان بندہ جب بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو اس کے لیے ان اعمال کا ثواب لکھا جاتا ہے جو وہ تندرستی کے زمانے میں کرتا تھا، یا جب وہ مقیم تھا جو عبادت کرتا تھا۔ اب بندہ سفر میں ہے، ثواب اس کو وہی مل رہا ہے جو وہ حالت قیام میں کیا کرتا تھا، لیکن بیماری یا سفر کی وجہ سے وہ نہ کر پایا، یعنی بندہ تندرست تھا عبادات کرتا تھا، اب بیمار ہو گیا، اب وہ عبادت نہیں کر سکتا، اعضاء میں وہ عبادت رچی بسی ہے، تو فرمایا جس طرح تندرستی میں وہ عبادت کرتا تھا خود بستر پر آ گیا ہے، ثواب ابھی بھی لکھا جا رہا ہے، ثواب ابھی بھی لکھا جا رہا ہے اس کے۔ تو اس آیت مبارکہ سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ ایمان اعمال پر مقدم ہے، ایمان کے بغیر کوئی نیکی درست نہیں ہے، بندہ جتنے اعمال کرتا رہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے تو عمل بیکار ہے، عمل کے لیے ایمان کا ہونا لازم ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا فرمایا جو ایمان والے ہیں، ایمان بھی ہو پھر اچھے عمل کریں، تو ایمان کی حفاظت کی اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اور ایمان لانے کے بعد پھر اعمال کی طرف قدم بڑھیں تو وہ ایمان بھی قابل قبول، وہ اعمال بھی قابل قبول ہیں۔ دوسری بات، لمبی عمر ملنا اور اعمال کا نیک ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، عمر بھی لمبی ملی اور پھر عمل بھی اچھے ہیں تو وہ بندہ خوش نصیب ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا وہ شخص سب سے بہتر ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو، عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ اس نے عرض کی لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ ارشاد فرمایا وہ شخص سب سے برا ہے جس کی عمر تو لمبی ہو عمل بھی برے ہو، لمبی عمر میں ملی لیکن نیک عمل نہ کر سکا، فرمایا وہ سب سے برا آدمی ہے۔ فما يكذبك بعد بالدين،
الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ اے کافر انسان، کیا تو نے اپنی صورت میں، اپنی تخلیق کی ابتدا میں، اپنی جوانی اور بڑھاپے میں غور نہیں کیا تاکہ تو یہ کہہ دیتا کہ جو ذات ان چیزوں پر قادر ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے اور مجھ سے میرے اعمال کا حساب لے، اور اس قطعی دلیل اور روشن حجت کے بعد اب کون سی چیز تجھے انصاف کے دن کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے، اور تو اللہ کی یہ قدرتیں دیکھنے کے باوجود کیوں مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور قیامت کے دن حساب اور اعمال کی جزا ملنے کا انکار کرتا ہے۔ کافر انکار کرتے ہیں نا مرنے کے بعد اٹھنے کا، ان کا نظریہ ہے کہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، اس کے بعد نہیں اٹھیں گے، لیکن اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندگی ملے گی، پھر میدان محشر میں جانا ہوگا، پھر حساب و کتاب ہوگا، پھر جزا و سزا ہوگی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یعنی اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے۔ تو کافر کہتے ہیں نہیں، مر گئے، مٹی میں مل گئے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ دلیلیں دے کر بتایا کہ جو رب العالمین اتنی قدرتوں کا مالک ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھانے پر قادر ہے۔ تو آخری آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ والتین والزیتون پڑھے، الیس اللہ باحکم الحاکمین پڑھے، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے، بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، یعنی کیوں نہیں، یقیناً ہے، اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں۔ تو آج صورت 3 کی آخری آیات مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، نماز فجر ادا کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درس قرآن ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو کچھ سنا سنایا عمل کی توفیق عطا فرما، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ یا اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما، خاتمہ بالخیر فرما، توبۃ النصوحہ کی توفیق عطا فرما۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، خصوصی دعا فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما، یا اللہ ان کی درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش اور مغفرت فرما، جن کے والدین حیات ہیں لمبی اور خیر والی زندگیاں عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو ایمان و عافیت والی زندگی عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ رزق میں برکت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں بہتر سے بہتر روزگار عطا فرما، بحرمت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ